رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات ہے، 24واں روزہ انشاءاللہ آج ہم اختیار کریں گے سن 1447 ہجری 2026 پی ٹی وی ہوم۔ ناظرین کرام، قصص القرآن میں کل آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ تھا اس میں منظرنامہ وہ ہو چکا تھا کہ جہاں بادشاہ مصر نے خواب دیکھا ہے اور اسے تعبیر چاہیے۔ اب اس تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام کو اپروچ کیا جائے گا۔ کیسے کیا جائے گا؟ تھوڑا سا ریکیپ اور سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بتانے سے اس کے درباری مکمل طور پر عاجز آ گئے تھے۔ تو اس وقت شاہی ساقی جو تھا جس نے ابھی قید سے نجات پائی تھی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام کو یاد کیا اور ریکال کیا کہ ہاں کوئی شخص تھا، اس نے مجھے کوئی پیغام دیا تھا، میں بھول گیا تھا۔ تو اس نے اپنے بادشاہ سے یہ کہا کہ میں اس کی تعبیر بتا دوں گا، معلوم کر لوں گا، بس آپ مجھے ایک کام کیجئے کہ قید خانے میں جانے دیجئے، کیونکہ وہاں خوابوں کی تعبیر جاننے والا ایک شخص ہے۔ ساقی کی پیشکش سن کر بادشاہ نے اسے بھیج دیا اور اس نے قید خانے میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بادشاہ کا خواب سنایا، اور اس کا خواب سن کر سیدنا یوسف علیہ السلام جو تعبیر بتائی ناظرین، اسے قرآن نے بالکل من و ان ریکارڈ کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ دائمی عادت کے مطابق مسلسل 7 برس تک کاشت کرو گے، سو جو کھیتی تم کاٹا کرو گے اسے اس کے خوش و ہی میں ذخیرے کے طور پر رکھتے رہنا، مگر تھوڑا سا نکال لینا جسے تم ہر سال کھا لو، پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت خشک سالی کے آئیں گے، وہ اس ذخیرے کو کھا جائیں گے جو تم ان کے لیے پہلے جمع کرتے رہتے تھے، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لو گے، اور پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی، اور اس سال اس قدر پھل ہوں گے کہ لوگ ان پھلوں میں سے رس نچوڑیں گے۔ وہ ساقی ناظرین جب حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ تعبیر سن کر واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی، تو بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا ضرور ویسا ہی ہو کے رہے گا۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر خود یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنے، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں انہیں خود دیکھوں، کیونکہ انہوں نے جو خواب کی تعبیر بیان کی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ جب قاصد ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور بادشاہ کا پیغام عرض کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ اور پہلے ان عورتوں کے معاملے کی تفتیش کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے۔ اب یہاں ضروری تھا کہ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو کلین چٹ ملے۔ ویسے تو یہ کیا کلین چٹ دیں گے، اللہ ہی نے کلین چٹ دی، لیکن بات یہ کہ دنیاوی اعتبار سے وہ چاہتے ہیں کہ سارے معاملات مکمل طور پہ ختم ہونے چاہیے۔ ناظرین ہوا یہ کہ یہ آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ بادشاہ کے سامنے آپ کی ایک تو ظاہر ہے مطلب آپ چاہتے تھے کہ کلین چٹ بھی ہو جائے اور برات بھی ہو جائے اور بے گناہی مکمل طور پہ ظاہر ہو جائے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ یہ لمبی قید آپ کو بلا وجہ دی گئی تھی تاکہ آئندہ حاسدوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو بادشاہ نے پیغام سن کر ہاتھ کاٹ لینے والی عورتوں کو جمع کیا اور عزیز مصر کی بیوی کو بھی طلب کر لیا۔ حضرت زلیخا سلام اللہ علیہ ناظرین اپنی غلطی جو تھی اس کا مکمل طور پہ اعتراف کر لیا، اور یہ ان کی توبہ تھی، لہٰذا اب حضرت زلیخا سلام اللہ علیہ کو برے لفظوں میں علماء کہتے ہیں یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ تھیں اور بعد میں ان کی بیوی بنی۔ بادشاہ سے تحقیق کروانے کا مقصد ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی کسی قسم کی خیانت نہیں کی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے معززین کی ایک جماعت، بہترین سواریاں اور شاہانہ ساز و سامان کے ساتھ پیشکش قبول فرما لی اور قید خانے سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا بھی فرمائی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے بڑے پروٹوکول کے ساتھ اور شاہی لشکر کے ساتھ ایوان شاہی کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ جب قلعے کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا کہ میرا رب مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثنا برتر ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر قلعے میں داخل ہوئے اور جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا کی کہ یا رب، میں تیرے فضل سے بادشاہ کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ یوسف میں آیت نمبر 54 میں یوں ریکارڈ کیا ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ
کہ میں انہیں اپنے لیے مشیر خاص کر لوں. سو جب بادشاہ نے آپ سے بالمشافہ گفتگو کی تو نہایت متاثر ہوا اور کہنے لگا اے یوسف بے شک آپ آج سے ہمارے مقتدر اور معتمد ہیں، یعنی آپ کو اقتدار میں شریک کیا جاتا ہے. بادشاہ نے ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام اس خواب کی تعبیر اپنی زبان مبارک سے سنائیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی پوری تفصیل سنا دی کہ اس طرح سے اس نے مطلب جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور یہ ساری تفصیل جو تھی اس سننے کے بعد آپ نے اس کا پورا جو ایک منظر نامہ تھا بیان کر دیا. آپ علیہ السلام نے اس خواب کی جو تعبیر تھی ناظرین جب بیان کر دی تو تعبیر بیان کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ کیا جائے کہ غلے جمع کیے جائیں اور فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کرائی جائے اور غلے بالیوں کے ساتھ محفوظ رکھے جائیں اور رعایا کی جو پیداوار ہے اس میں سے ان سے خمس لیا جائے اور اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور اس کے اطراف کے جتنے بھی باشندے ہیں ان کے لیے کافی ہوگا. اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہترین اکنامسٹ کی حیثیت سے ایک بہترین یوں کہیے کہ اپنا معاشی انتظام اور انسرام کی جو ہے بنیاد ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں. بادشاہ نے کہا یہ انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ اپنی سلطنت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دو، بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا اور ان کے مصارف جاننے والا ہوں. بادشاہ نے کہا آپ علیہ السلام سے زیادہ اس کا مستحق کون ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی آپ کا گرویدہ ہو چکا تھا. ناظرین چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مطالبہ مکمل طور پر منظور کر لیا. امارت یعنی حکومت طلب کرنے کے لیے 1 سال کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی تلوار اور مہر آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کی. آپ علیہ السلام کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر تخت نشین کیا گیا. ذہن میں رکھیے گا وہ بشارت جو کہ جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں آپ کو دی تھی، کیونکہ یہ سارا معاملہ اب اس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے. اور اپنا ملک جو تھا ناظرین وہ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کے مکمل طور پہ حوالے کر دیا اور سلطنت کے تمام امور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا اور خود اس طرح فرما بردار ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی رائے میں دخل نہیں دیا کرتا تھا اور آپ علیہ السلام کا ہر حکم مانا کرتا تھا. اسی زمانے میں ناظرین عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے حضرت زلیخا سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. ناظرین کرام آپ علیہ السلام نے قحط سالی کے دنوں کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی جو تدبیر فرمائی اور اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان گودام تعمیر فرمائے اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے. جب فراخی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو پہلے سال لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے اور بازار خالی ہو گئے. اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے درہم و دینار کے بدلے غلے خریدنے لگے. یوں ان کے تمام درہم و دینار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے. دوسرے سال مصریوں نے زیور اور جواہرات کے بدلے میں غلوں کی خریداری کی اور یوں ان کے تمام زیورات اور جواہرات یعنی جتنی بھی جیولری تھی وہ سب کی سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئی. جب لوگوں کے پاس زیور اور جواہرات میں سے کوئی چیز نہ بچی تو انہوں نے تیسرے سال چوپائے اور جانور دے کر غلے خریدے. یوں پورے ملک میں کوئی شخص کسی جانور کا مالک نہ رہا. چوتھے سال انہوں نے غلے کے لیے اپنی تمام غلام اور باندیاں بیچ ڈالی اور 5ویں سال اپنی تمام اراضی عملہ اور جاگیریں فروخت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا اور اس طرح یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں. چھٹے سال ناظرین معاملہ یہ ہوا کہ جب ان کے پاس کوئی چیز نہ رہی تو انہوں نے اپنی اولاد بھی بیچی اور اس طرح سے غلہ خرید کر اپنا وقت گزارا. اور 7ویں سال یعنی 7th ایئر جب آیا ہے اور یہ فائنل ایئر تھا ناظرین، 7ویں سال وہ لوگ خود بک گئے اور غلام بن گئے اور اس طرح مصر میں کوئی مرد اور عورت باقی نہ رہا. کوئی ایسا نہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام نہ ہو، یعنی جتنی عورتیں تھیں جتنے مرد تھے سب کے سب جو ہیں وہ آپ کی غلامی میں آپ کی کنیزی میں آ چکے تھے. اس وقت ناظرین اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و جلالت کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہیں آئی ہے اور ظاہر ہے یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اس مقام تک آپ کو پہنچنا تھا. ابھی اور بھی کلائمیکس باقی ہے ناظرین. اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیسا کرم کیا اور اس نے مجھ پر کیسا عظیم احسان فرمایا ہے. اب ان لوگوں کے بارے میں یعنی ان تمام لوگوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے عرض کیا کہ جو آپ علیہ السلام کی رائے ہو ہمیں منظور ہے، ہم سب آپ علیہ السلام کے مکمل طور پہ تابع ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا اور ان کے تمام املاک اور کل جاگیریں ان کو واپس کر دیں. اس زمانے میں ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام نے
کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا تھا. یعنی آپ سوچئے کہ ایک طرف تو سب کچھ آپ کے جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ تابع ہو چکا ہے، مال دولت جاگیر سب کچھ، سب غلام بن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کی شان دیکھیں کہ آپ شکم سیر ہو کے کھایا نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ علیہ السلام بھوکے رہتے ہیں، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس اندیشے سے بھوکا رہتا ہوں کہ سیر ہو کر کہیں بھوکوں کو نہ بھول جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سوچ ہے ناظرین، کیا پاکیزہ اخلاق تھے اور کیا احساس ذمہ داری تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے. روایات میں آتا ہے کہ مصر کے تمام مرد و عورت کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام اور کنیزے بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ کہیں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے ہیں، بلکہ سب مصری ان کے خریدے ہوئے اور ان کے آزاد کیے ہوئے غلام ہو گئے. یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو مزید جو ہے وہ بلند تر کر کے رکھ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ناظرین جو اس حالت میں صبر کیا تھا، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی جزا تھی جو انہوں نے پورا ایک کٹھن ترین وقت گزارا تھا. جب قحط کی شدت ہوئی ناظرین اور بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام شہر قحط کی سخت ترین مصیبت میں مبتلا ہوا اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے کہ مساوات قائم رہے اور سب کی مصیبت دور ہو. قحط کی مصیبت جس طرح مصر اور دیگر ملکوں میں آئی، اسی طرح کنعان میں بھی آئی، اور اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین علیہ السلام کے سوا اپنے 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے مصر بھیجا. اب ناظرین ایک منظرنامہ اور یہاں پر کریٹ ہونے والا ہے، توجہ رکھیے گا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا. ظاہر ہے مطلب دیکھتے ہی پہچاننا تھا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، اور یہ بھی پہلے سے بشارت دے دی گئی تھی کہ وہ آپ کو نہیں پہچان سکیں گے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے اب تک تقریباً کوئی 40 سال کا 4 ڈیکیڈز ناظرین گزر چکے تھے. اچھا، ان کا خیال تھا کہ یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا، یعنی وہ اپنی دانش میں یہ سوچ رہے تھے، جبکہ یہاں آپ علیہ السلام تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز ہیں، اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا. اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ یوسف کی 58ویں آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ اور قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پس یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ انہیں نہ پہچان سکے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ مصر پہنچنے، عزت و آسائش اور رہائش ملنے، پھر ملک کی حکومت ملنے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسی صورت کیوں نہیں نکالی جس کے ذریعے اپنے والد کو اپنی سلامتی کی خبر دیتے، کہ ان کو مطمئن کر دیتے اور بھائیوں کو بھی اپنی خبر دے دیتے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس سے منع کیا گیا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اس بات سے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنا حال کی خبر اپنے گھر بھیجیں. یوسف علیہ السلام نے کنعان سے آئے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا اور ان کو کیا غلہ دیا، نہیں دیا، یا ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا یا بہت اچھا سلوک کیا؟ ناظرین یہ وہ سوالات ہیں جو اب تفصیل طلب ہیں. اور ایک اور منظر اب ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوگا، کیونکہ ایک طرف بھائیوں کی شدت، ان کا بغض، ان کا حسد، ان کی دشمنی، یوں کہیے کہ بالفاظ دیگر انہوں نے تو آپ کو شہید ہی کر دیا تھا نا. اب دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس وہ طاقت، وہ قوت، وہ سلطنت، وہ جاہ و حشم آ چکا ہے. اب یوسف علیہ السلام کیا رویہ اختیار کریں گے، اس پر گفتگو ہوگی. لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی وقت اسی چینل پہ یعنی پی ٹی وی ہوم پہ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان.